خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی پرفضل اور فتح مند نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے آج پھر مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس کی آواز کو آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج کے کلام کا عنوان ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور مسیح خداوند نے اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت کہا ہے، اور مسیح خداوند نے خدا باپ کو باغبان کہا ہے، اور پھر میں اور آپ جو ہیں ہمیں مسیح خداوند نے ڈالیاں کہا ہے۔ آج 3 باتوں پر ہم غور کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اور سیکھیں گے خدا کے کلام سے خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، مسیح خداوند نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں باغبان کے تعلق سے کہ باغبان کا کیا کام ہے اور باغبان کا کیا کام ہے اور باغبان کا کیا فرض ہے کہ وہ کیا کرنا ہے اس کے باغ کے اندر اس نے۔ عزیزو، مسیح خداوند نے باغبان خدا باپ کو کہا، اور باغبان کا کام ہوتا ہے کہ باغ کی حفاظت کرنا، باغ کو وقت پر جو ہے وہ کھاد ڈالنا، گوڈی کرنا اور اس کے چوگرد تھالا کھودنا، اور باغبان کا کام ہے کہ باغ کی حفاظت کرنا، اور باغبان کا کام ہے کہ وقت پر پانی دینا اور باغ کی حفاظت کرنا۔ یہ باغبان کے ذمہ یہ کام ہے۔ مسیح خداوند میں عزیزو، باغبان خدا باپ ہے۔ خدا باپ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ خدا باپ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے لوگ ہلاک ہوں۔ خدا باپ نے اپنے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ کلام کہتا ہے کہ خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا تو چاہتا ہے کہ ہر ایک بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ انسان چاہے جتنا مرضی گناہگار ہو، لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ بچ جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کی بادشاہی کے اندر داخل ہو جائے۔ خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ عزیزو، خدا باپ باغبان ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اور مسیح خداوند کا دعویٰ ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں۔ انگور کا حقیقی درخت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور مسیح خداوند نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے۔ ڈالی کے تعلق سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عام مثال ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی درخت ہے، اس کی ایک شاخ کو کاٹ دیا جائے، وہ سوکھ جائے گی اور لوگ اسے جلا دیں گے، لوگ اسے آگ کے اندر جلا دیں گے۔ لیکن
اگر کوئی انسان چاہے تو اس ڈالی کو پھر اس درخت کے ساتھ یا اس شاخ کو پھر اس درخت کے ساتھ پیوست کر دے یا اسے جوائنٹ کر دے، تو کبھی ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ڈالی پھر اس درخت کے ساتھ جوائنٹ ہو جائے۔ عزیزو، مسیح خداوند نے بھی یہی بات کہی کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے، اور جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ پھل نہیں لاتی۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ چرچ آنا، پرستش کرنا، کلام سننا، ہم بہت سارے لوگ الگ سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مسیحی کہلاتے ہیں، لیکن عمر گزر گئی، کبھی چرچ نہیں آئے۔ اگر خیال کریں کہ کوئی شخص مقدسوں کی رفاقت کے اندر نہیں آتا، اگر کوئی شخص چرچ نہیں آتا، اگر کوئی شخص کلام کو سنتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ پیوست ہوں، اس انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں؟ مسیح خداوند نے تو کہہ دیا کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے، اور اس میں قائم رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی شخص اگر مسیح یسوع میں چاہتا ہے کہ قائم رہے اور پھل لائے، تو پھر اشعیا ربانی کے اندر شامل ہونا بہت ضروری ہے، مقدسین کی رفاقت کے اندر رہنا بہت ضروری ہے، خدا کا کلام سننا یہ روح کی غذا ہے، خدا کا کلام پڑھنا یہ روح کی غذا ہے۔ ہم جسم کو خوراک دیتے ہیں، روح کی خوراک خدا کا کلام، روزہ اور دعا اور اشعیا ربانی۔ جب تک کوئی شخص چرچ نہیں آئے گا تو پھر اشعیا ربانی کے اندر شامل کیسے ہوگا؟ مسیح خداوند نے تو کہا جو میرا بدن نہیں کھاتا اور میرا خون نہیں پیتا اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح خداوند کے ساتھ پیوست رہیں، مسیح خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، مسیح خداوند کی برکات ہم پر نازل ہوتی رہے، تو پھر عزیزو مسیح خداوند نے کہہ دیا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے، اور جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ پھل نہیں لاتی۔ مسیح خداوند انگور کا درخت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں بہت سا پھل لائیں تو پھر چرچ میں آنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں چرچ کے اندر خدا نہیں ہوتا۔ عزیزو، چرچ کے اندر بے شک خدا نہیں ہوتا، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام کے لیے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ جہاں بھی 2 یا 3 مل کر اس کے نام کے لیے اکٹھے ہوں گے مسیح خداوند وہاں پر موجود ہوگا۔ لیکن اچھا ہے، بہتر ہے کہ ہم مقدسوں کی رفاقت کے اندر جائیں، وہاں پرستش کریں، وہاں پر خدا کی حمد کریں، وہاں پر مسیح یسوع کا بدن اور خون میں شامل ہوں، اور وہاں پر ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں گھر میں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں، چرچ نہیں جاتا، تو ٹھیک ہے، گھر میں بھی دعا کرنا چاہیے، لیکن چرچ میں آنا، مقدسین کی رفاقت میں رہنا، کلام سننا، کلام پڑھنا، دعا کرنا، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ عزیزو، مسیح خداوند نے کہا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہیں مل جائے گا، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ عزیزو، پھر مسیح خداوند نے کہا کہ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، اور تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح کی محبت میں قائم رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح کی برکات ہمارے گھرانوں کے اندر آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع کا لہو ہمارے گھروں کے اندر آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع
خود ہمارے گھروں کے اندر آئے، پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر مداخلت کرے، تو پھر مسیح خداوند نے کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے باپ سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور تب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اگر کوئی بھی شخص مسیح خداوند کے حکموں پر عمل کرے گا تو مسیح خداوند نے کہا تب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اگر ہم اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیح خداوند کے پیروکار ہیں، ہم مسیح خداوند کے شاگرد ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح خداوند کے شاگرد بن کر اس کی آواز کو پھیلائیں، اس کی آواز کو دنیا تک لے کر جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح کے پیروکار بن جائیں، تو پھر لازم ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے، پھر